بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جماعت نہم اور جماعت دہم کا سیکنڈ ماڈل پیپر کا سلوشن یا حل شدہ سیکنڈ ماڈل پیپر آ چکا ہے آپ کے سامنے۔ پہلے جماعت نہم کا جو سیکنڈ ماڈل پیپر ہے جو بورڈ کی طرف FBIC کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ آپ نے کون سے جوابات کیسے انہوں نے صحیح لکھے ہیں یا غلط لکھے ہیں، آپ نے کیسے لکھے ہیں، اس کو غور سے اچھی طرح سنیے گا۔ اور اس کے بعد جماعت دہم کا ماڈل پیپر وہ میں آپ کو ساتھ جو ہے نا وہ ساتھ ہی اس کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ہی ویڈیو میں۔ اس کو بھی آپ نے اچھی طرح غور سننا ہے کہ کون کون سی غلطیاں کی ہیں اور کیا کیا آپ نے اس کو ٹھیک کر کے لکھنا ہے، اور آپ نے اپنے مطابق کیسے جوابات لکھنے ہیں۔ ایک اور اہم بات، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اور سب سے اہم بات کہ اس میں فونٹ سائز بورڈ کی طرف سے بہت چھوٹا دیا جاتا ہے، اس لیے آپ اس کو اسکرین شاٹ آپ کو لینے پڑیں گے۔ پہلے ویڈیو کو اچھی طرح سن لیجئے اور اس کے بعد اس کا اسکرین شاٹ لیجئے اور پھر زوم کر کے آپ اس کو دیکھیے، ورنہ ایسے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ آپ کا MCQs ہے۔ سب سے پہلے MCQs میں آپ کو پہلے کرا چکی ہوں، اس لیے میں دوبارہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس کے پیچھے نیکسٹ پیج پہ اس کے MCQs کے باکسز بنے ہوئے ہیں، جس میں آپشن الف ب جیم اور ABC کر کے اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ آپ ان جوابات کو بالکل صحیح ہے، میں نے اس دفعہ چیک کر لی ہیں۔ جوابات پچھلی دفعہ غلطی کی گئی تھی، لیکن اس دفعہ انہوں نے جوابات صحیح لکھے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آنسر کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے گا سمجھ کے کیجئے گا۔ جب تک MCQs کو آپ گرامر کے سمجھیں گی نہیں، تقریباً 10 سے 12 ویڈیوز جو ہے نا وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، اس میں سے قواعد کے پورشن میں سے آپ 8-7 ہو چکی ہیں، مزید اور بھی ہو جائیں گی۔ تو آپ ان کو اچھی طرح سمجھیے، غور سے سنیے، تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ کسی بھی قسم کا قواعد ہے تو آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ یہ قواعد، یہ دیکھیں، یہ سارے اس کے MCQs کے آنسر ہیں۔ ان کو آپ کو زوم کر کے دیکھنا پڑے گا، ایسے نظر نہیں آئے گا۔ اسکرین شاٹ میں بھی لیں تو ویسے بھی جا کے دیکھیں تو آپ کو بالکل نظر نہیں آئے گا یہ کس طرح لیا گیا ہے۔ بہت سے تھوڑے سے آنسرز میں آپ کو ایک چیز اہم بتاتے چلوں کہ جماعت نہم اور جماعت دہم کا FBIC کی طرف سے سیکنڈ ماڈل پیپر کا سلوشن آ چکا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے جماعت نہم کا پیپر جو ہے نا وہ سلوشن وہ جو ہے نا آپ کے سامنے میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے بعد جماعت دہم کا بتاؤں گی۔ اس کو غور سے سنیے، اس کو سمجھیے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے نا وہ تیاری کیجیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت اچھے مارکس آئیں گے۔ یاد رکھیے گا MCQ سارے کے سارے قواعد میں سے آ رہے ہیں، تو قواعد کے بہت سے لاتعداد تقریباً 300 کے قریب MCQs اپلوڈ ہونے والے ہیں۔ تقریباً 200 جو ہے نا وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، یا 240 کہہ سکتے ہیں۔ کچھ اور رہ گئے ہیں، وہ اپلوڈ ہو جائیں گے بہت جلد۔ آپ جتنے بھی MCQs اپلوڈ ہو چکے ہیں وہ سارے معروض سوالات کے نام سے ان کو آپ دیکھ کے تیاری کیجیے۔ یہ پیراگراف بورڈ کی طرف سے دیا گیا تھا جس میں سوالات کے جوابات ڈھونڈنے تھے۔ ایک اہم بات بیٹا غور سے دیکھیے گا کہ مرکزی خیال لکھنا ہو یا پھر آپ کا خلاصہ لکھنا ہو، دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ خلاصے میں آپ تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کر دو گے، اور مرکزی خیال میں وہی چیز آپ تھوڑے سے کم جملوں میں ایکسپلین کرو گے۔ ابھی تک بورڈ کے پیپرز یا سلوشن سے ہی آئیڈیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے کوشچن ہیں جو ایک ہی جواب بار بار رپیٹ ہو رہا ہے، تو آپ بھی تھوڑے سے الفاظ کی بناوٹ کے ساتھ، الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ آپ جوابات جو ہے نا وہ تھوڑے سے بدل کے لکھ لیں۔ لیکن بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات سیم ہی ہیں، اسی طرح کے ہیں، تھوڑی سی الفاظ کی تبدیلی کی گئی ہے، باقی چیز اسی طرح ہی ہے۔ تو ایک ہی طرح کا 2 سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ سوال صرف بچے کے سمجھنے پہ ہے کہ اس کا سوال کا جواب بھی وہی ہو سکتا ہے اور اس سوال کا جواب بھی وہی ہو سکتا ہے۔ فرسٹ کوشچن ہے اس کا جواب بھی وہی ہوگا، جو سیکنڈ کوشچن ہے اس کا جواب بھی وہی ہوگا۔ صرف آپ کا ذہن جو ہے نا وہ انہوں نے چیک کرنا ہے کہ بچے کو کتنا سمجھ آیا ہے۔ اس لیے یہ پریشان مت ہوئیے گا کہ ابھی اوپر جواب لکھا تھا تو نیچے بھی وہی لکھوں، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بھی جو جوابات لکھے ہیں وہ بھی سیم اسی طرح ہی ہے کہ پہلے کسی ایک میں ایک سوال پوچھا گیا، بہام والا پوچھا گیا تو ناگوار والا بھی اسی طرح آنسر آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح ملتی جلتی ہوں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو پیراگراف کو اچھی طرح پڑھنا پڑے گا۔ اس کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا سین ان سین کوئی بھی پیراگراف آ سکتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن سے ہے، کسی بھی کتاب پنجاب KPK یا خیبر پختونخوا سے آ سکتا ہے۔ آپ نے اس کو پیراگراف کو 2 سے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس میں سے جوابات جو ہے نا اپنے الفاظ میں کوشش کیجیے گا، جوابات اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہاں پہ انہوں نے کوشش نہیں کی، انہوں نے یہاں سے تقریباً 50% کاپی کرنے کی کوشش کی ہے جوابات،
لیکن آپ اوپر کے اوپر خاص طور پر لکھا ہے کہ جوابات اپنے الفاظ میں لکھیں، تو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے شعر، پانچ شعر دیے ہوں گے جن میں سے 6 سوالات پوچھے جائیں گے اور ان میں سے 5 سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں۔ تو جوابات بھی جو ہے نا، اگر آپ سے پوچھا گیا کہ شعر کا تعلق کس سے، مطلع مقطع، تو ساتھ آپ نے بتا بھی دینا کہ یہ مقطع ہے، تو ساتھ ساتھ تعریف بھی لکھنی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر شعروں کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ یہ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کیا ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے اس کی تعریف بھی لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ اگر دماغ میں اگر آپ کو تشریح یاد ہے لیکن بہت سے اشعار جو ہوں گے 2 سے 3 وہ ان سین ہوں گے، تو آپ کو اس شعر میں سے جو چیز سمجھ آ رہی ہے، جو 1-2 لفظ سمجھ آ رہے ہیں، آپ اسی کو ایکسپلین کر کے لکھ دیں۔ اس کے بعد ہے گرامر کی باری آتی ہے۔ گرامر میں بھی جو ہے نا وہ آپ کو ترکیب نحوی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کیسے کرتے ہیں۔ فاعل، فعل، مفعول اور مطلق فعل اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے لکھیں، ورنہ چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک شعر دیا ہوا ہے کہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا علم بیان کے حساب سے کیا ہے، تو آپ نے بتا دینا تشبیہ ہے، لیکن بتانا کیسے تشبیہ ہے، کہ اگر گلاب کی پنکھڑی تو اس کو لب سے کہا گیا تشبیہ، تو یہ ایکسپلین کر کے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مثال دے کر استعارہ کے جو ہے نا اجزاء کی نشاندہی کرنی ہے، تو آپ نے ڈیفینیشن بھی استعارہ کی لکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر کوئی مثال دیں اور بتا دیں اس میں مستعارلہ کیا، مستعار منع کیا، اور بھی کیوں کہا ہے، کہ کس کو مستعارلہ کہا جاتا ہے اور کس کو مستعار منع کہا جاتا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہی ایکسپلین کرتے جانا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کا صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ بچے کو یہ چیز سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے۔ جماعت نہم اور جماعت دہم کا فیڈرل بورڈ کا سیکنڈ سیٹ آف ماڈل پیپرز کا سلوشن یا حل شدہ ماڈل پیپر آ گئے ہیں آپ کے سامنے، اس کو میں ایکسپلین کر رہی ہوں۔ اب پہلے کلاس 9 کا اور اس کے بعد کلاس 10 کا اچھی طرح سمجھیے، غور کیجیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا۔ کوئی بھی ڈیفینیشن دی ہو تو اس کو پراپر طریقے سے ڈیفینیشن، اس کی تعریف لکھیں، اس کی مثال دیں، اور اگر اس کے اجزاء ہیں تو کوئی بھی مثال دے کر اس کے اجزاء کی نشاندہی کیجیے، اور پھر بتائیے کہ اگر جیسے مستعارلہ تو مستعارلہ کیا ہوتا ہے، مستعار منع تو مستعار منع کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں فرق ہے، دونوں کی تعریف لکھ کے اس کے بعد دونوں کی مثالیں دے دینی ہیں۔ اور اس کے بعد غزل نظم میں فرق، یہ بار بار آ رہا ہے کوشچن 9th میں بھی اور 10th میں بھی، تو اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ اس کے بعد آ جاتی تشریح، یاد رکھیے گا پیراگراف کی تشریح میں پچھلی دفعہ بھی جو بورڈ والوں نے تشریح دی تھی اور اس دفعہ بھی تشریح دی تھی، آپ اس تشریح کی جو ایکسپلینیشن ہے اس پہ مت جائیے گا بیٹا، کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ کسی ایکسپرٹ بندے سے اس کی تشریح لکھوائی گئی ہے، اور اس تشریح کے حساب سے اس کی جو تشریح جو ہے نا وہ بہت حد سے زیادہ لمبی طویل ہے، اور اس میں کوئی ہر ایسے لگ رہا تھا اس بندے نے اس چیپٹر کو پڑھا ہوا، اور جس بچے نے ظاہر اس چیپٹر کو نہیں پڑھا ہوا وہ اس کی تشریح اتنی لمبی نہیں لکھ سکتا، اس کو آگے پیچھے والا سیاق و سباق نہیں پتہ۔ اس لیے یہ والا جو پیراگراف ہے اس میں بھی انہوں نے پورے سبق کا ایک قسم کا خلاصہ اٹھا کے دے دیا ہے، اور اس جو لائنیں ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس کو تشریح کو نہیں دیکھنا، آپ نے جو آپ کو جملے سامنے دیے ہوں گے، جو نثر پارا سامنے دیا ہوا ہے اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں جتنا آسانی سے ہو سکے ایکسپلین کر دیں، ایک ایک جملے کو 2 دفعہ ایکسپلین کر دیں، تو آپ کے لیے وہ تشریح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کی جو بورڈ والوں نے تشریح کر کے دی ہے، یہ تشریح جو ہے نا ہر بچہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر بچے نے وہ سارا ضروری نہیں ہے کہ چاروں کے چاروں بورڈ کی چیپٹر پڑھے ہوئے ہوں، تو جس سے انہوں نے یہ تشریح کرائی ہے اس کے مطابق یہ تشریح جو ہے نا پورے قسم کا ایک خلاصہ لکھا ہوا ہے پورے سبق کا، آگے پیچھے احوال، پہلے کیا ہوا تھا، بعد میں کیا ہوا تھا، اور اس پیراگراف میں کیا ہے، کیونکہ ہر بچہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے آپ اس کو آسان الفاظ میں ایک جملے کو 2-3 جملوں میں لکھ کر آپ کی تشریح کر کے آ جائیں، وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہوگا، اور آپ اس سے زیادہ کر بھی نہیں سکتے، ظاہر ہر بچے نے وہ سبق نہیں پڑھا ہوا، اگر وہ KPK سے آ جاتا ہے یا بلوچستان بورڈ سے آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے مراسلے والا جو دیا ہے یہ بھی انہوں نے آگے پیچھے پوری ہسٹری بیان کر دی ہے مراسلے کی، اور خطوط بنام مدیر، ظاہر ہے ان کو پتہ تھا لیکن ہر بچے کو نہیں پتہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے نا یہ کلاس 10th میں سے جو ہے نا یہ پیراگراف لیا گیا ہے، اس میں جو پیراگراف دیا گیا ہے میں نے اس میں مصنف کا نام بھی اندر ایکسپلین کیا ہوا ہے، حالانکہ بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ پیراگراف کہاں سے لیا گیا، ہر بچے نے کتاب نہیں پڑھی ہوتی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات کہ جماعت کے بلوچستان بورڈ میں جو کلاس 10th کے ہمارے فیڈرل بورڈ کے جو مصنفین ہیں وہ بلوچستان بورڈ میں وہ کلاس 9th میں شامل ہیں، اس لیے وہاں سے انہوں نے یہ پیراگراف اٹھا کے دیا، اس لیے آپ اس کا ٹینشن لیں، جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے سامنے لکھا اس کو ایکسپلین کر دیں۔
उसके बाद अशार की तशरीह है। अशार की तशरीह आपने जो जितनी याद किया उसके मुताबिक लिखिए, इतना बढ़ा चढ़ा के या लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि इतना लंबा ना लिखें। अगर आप कर सकते हैं, आप बहुत लायक हैं, ज़हीन हैं, आप अशार याद कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए, पूरे मार्क्स लीजिए। जो बच्चे नहीं कर सकते वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको जो समझ आता है सामने अशार का उसको लिख के आ जाइए, तो इंशाल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा ही उसको कर सके, इसलिए जो बच्चा कर सकता है उसको अच्छी कोशिश कीजिए, और जो नहीं कर सकता उसको बेशक जितना आपको समझ आता है लिख दीजिए। फिर ये गज़ल अशार हैं, एक एक शेर को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि पहले शेर की तशरीह, दूसरे शेर की तशरीह। तो ज़रूरी नहीं कि हेडिंग दें, आप भी बग़ैर हेडिंग के पैराग्राफ बना सकते हैं। पहले शेर में शायर ये कहता है, दूसरे शेर में शायर ये कहता है, तब भी आपके तशरीह आसानी के साथ हो जाएगी। अशार याद हैं तो ज़रूरी नहीं कि दो दो तीन तीन अशार याद करें। अगर आप इससे मुतल्लिक़ एक एक शेर भी याद कर सकते हैं तशरीह से मुतल्लिक़, तो वो भी आपका हो जाएगा। लेकिन बाज़ वक़्त ये होता है कि अनसीन हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। उसके बाद है पुराने कोट की जो है आप बीती है, या बीती मैं आपको करा चुकी हूँ, पहले मैं आपको इसकी पिक शेयर कर चुकी हूँ। आज को दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, और इसी के मुताबिक अगर जूते की आप बीती है तो बिल्कुल इसी तरह ही लिख सकते हैं। ठीक है, जूते की आप बीती भी आए तो आप इसी तरह ही लिख सकते हैं। उस पर ख़त बनाम मुदीर है, आप इसका तरीका देख लें कि आपने किसी महकमे को, किसी मुदीर को ख़त लिखना हो तो आपने किस तरह लिखना है। मोहतरम मुदीर साहब, ऊपर तारीख़ वगैरह, अलिफ बे जीम, ये सारी चीज़ें आपने देखें, बिल्कुल हूबहू पैटर्न। ये जमात दहम का है, फेडरल बोर्ड की तरफ से सेकंड हलशुदा पेपर, सेकंड मॉडल पेपर, उसका सलूशन आपके सामने। MCQs इसके मैं पहले एक वीडियो में करा चुकी हूँ, फिर भी इसके आंसर अगले पेज पर मौजूद हैं। इसको आप गौर से देखिए, समझिए और समझ के MCQs याद रखिए, याद कीजिएगा। और तकरीबन 7 इस वक्त अपलोड हो चुकी हैं वीडियोस MCQs की, 42 के करीब हर वीडियो में MCQs हैं। तो तकरीबन 300 के करीब MCQ क्लास 9th के मैंने कवायद से निकाल कर अपलोड कर रही हूँ। आप सारी उसकी वीडियो देखिए, इंशाल्लाह ताला आपके ज़रूर पूरे नंबर आएंगे। अगर आपने हर वीडियो को समझ के और सुन के अगर MCQs किए तो इंशाल्लाह ताला मजाल है, कोई गलती हो आपकी उसमें, अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। अगर आपने सारी वीडियोस देख ली, उनको समझ लिया, माई मिक्स पेट पर सारी वीडियोस मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द क्लास दहम की भी दहम के भी वही MCQs है जो नहम के हैं, लेकिन कुछ मुख्तलिफ हैं, वो भी जल्द अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। उससे भी जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ चीज़ें नई ग्रामर में क्लास 10th की, ये सारी MCQs हैं, ये सारे के सारे उस वीडियोस में मौजूद हैं। आप इनको देखिए, समझिए और इनके मुताबिक इसके जवाब लिखिए। एक एक मिसाल को आपने देखना है कि कौन सी मिसाल किस तरह इस्तेमाल हुई है। जमात नहम और जमात दहम का सेकंड मॉडल पेपर, उसका सलूशन या उसका हल आपके सामने है इस वीडियो में। इसको गौर से समझिए और फिर उसके बाद इसको हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए इस पर क्या तब्दीली आई है, आगे सवालात के जवाबात में बताऊंगी, तशरीहात में बताऊंगी आप उसको तब्दीलियाँ इसमें क्या आई हैं या आपने कैसे लिखना है। पूरी वीडियो को सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना पर्चा हल कर सकें। ये देखिए आपने इस पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें पहला जो सवाल है वो है इसके जो है ना वो मरकज़ी ख्याल लिखें और फिर खुलासा लिखें। मरकज़ी ख्याल और खुलासा दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सब कुछ उन्होंने उठा के वैसे के वैसे लिख दिया है। तो बस कोशिश कीजिएगा जो खुलासा है वो 3 से 4 जुमलों का हो और जो मरकज़ी ख्याल है वो 2-3 जुमलों का हो। तो इससे आपका बात एक ही होती है मरकज़ी ख्याल खुलासे की। अहम बात जो मेन पॉइंट होता है वो आपका मरकज़ी ख्याल हो जाएगा, खुलासा जो हो जाएगा ना वो 1/3 लाइन्स आपकी इस पूरे के पूरे पैराग्राफ की हो जाएंगी। बाकी सवालात के जवाब सारे मौजूद हैं, घुमा फिरा के एक ही तरह के सवालात पूछे जाते हैं ताकि आपको पैराग्राफ समझ आए। तो आपने उसी जुमलों में से जुमले उठा के आपने अपने अल्फाज में जो है ना वो आंसर लिख देने हैं। कुछ आंसर बेटा एक जैसे भी होते हैं तो कोई बात उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ऊपर भी लिखा तो यहाँ पे भी लिखूँ। वो सारे जवाबात इसी तरह ही होते हैं कि बात सिर्फ ये पूछने की कोशिश की जाती है कि आपको ये पैराग्राफ समझ भी आया या नहीं आया। तो आपने वहाँ से आंसर पिक करने हैं और वहाँ से थोड़े से अपने अल्फाज में उसको लिखने और उसी तरह आंसर लिख देना है।
تشریح جو خلاصہ ہے وہ آپ نے ٹوٹل جتنے اس پیراگراف کے لفظ ہیں اس کے 1/3 جو ہے نا آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں، آپ اتنا اس کا خلاصہ لکھیں، مین بات اور مرکزی حال اس سے تھوڑا سا کر کے کم کر کے لکھیں، یا جو 3 امپورٹنٹ بات ہوتی ہیں پورے پیراگراف میں وہ آپ کے مرکزی خیال میں لکھ لیں، اور 4 سے 5 امپورٹنٹ باتیں آپ اپنے خلاصے میں لکھ لیں۔ تو یہ آپ کو، لیکن انہوں نے جو مرکزی خیال اور خلاصہ لکھا دونوں سیم ہی ہے تقریباً، سوائے 2-3 الفاظ کے، تو اس لیے لکھنے والے بھی جو ہے نا وہ بھی خود بھی کنفیوز ہے فیڈرل بورڈ کے جنہوں نے سلوشن پیش کیا ہے کہ یہ اس چیز کا خلاصہ کیا ہے، یہ مرکزی خیال کیا ہے، اس لیے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، جو آپ کو سمجھ آتا ہے آپ اس کا لکھ کے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جواب بالکل صحیح مانا جائے گا۔ اس دفعہ انہوں نے پیراگراف تقریباً آپ کی اپنی کتاب سے دیا ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے دیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی اور جگہ سے بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اشعار دی ہوئے ہیں، اشعار میں سے جو ہے نا انہوں نے سوالات کے جوابات نکالے ہیں، تو آپ کو اس کو انہوں نے جتنی کوشش کی ہے اسی شعر میں سے ہی 2 جملوں میں جو ہے نا وہ جواب لکھ دیا، تو آپ اس طرح کرنا ہے، جو آپ کو شعر دیا ہے اس میں سے جو بھی آپ کو چیز مطلب ہے کہ آپ اس کا مطلب ہلکا ہلکا سمجھ آ رہا ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں یا نثر میں کر کے لکھ دیں، اگر آپ کے لیے نیا شعر ہے تو آپ کا جواب ہو جائے گا، اس لیے ٹینشن مت لیجیے گا بیٹا کہ اس کی تشریح مجھے نہیں آتی، اسی کو نثر میں لکھ کے آ جائے گا تو آپ کا جواب مانا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہے آگے تعریف مرثیہ کی تعریف، یہ بھی میں نے آپ کی جو ہے نا کلاس 10 کے قواعد میں ساری لکھی ہوئی ہے، جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں ساری ڈیفینیشن، ساری تعریفیں جو ہے نا وہ موجود ہیں، آپ وہاں سے مرثیہ، غزل، نظم، قصیدہ سب کی تعریف دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بالکل ویسے کی ویسی ہی ہے، تو آپ اس کو یاد کر کے آپ بالکل ویسے لکھ دیں۔ اس کے بعد نظم اور غزل میں فرق، یہ دوبارہ آ گیا ہے آپ کا کوشچن، جو پچھلے بورڈ اس میں بھی تھا، فرسٹ ماڈل پیپر میں بھی تھا، اس کے بعد شعر میں ہے، اس میں جو ہے نا پھر ایک شعر دیا گیا ہے کہ اس میں علم بیان کی روح سے کیا ہے، تو علم بیان کی روح سے مجاز مرسل ہے، کہ 4 دن کو انہوں نے جو ہے نا جز کہہ کر جو ہے نا وہ کل مراد لیا ہے، تو یہ مجاز مرسل کا ایک مثال دی گئی ہے، پھر اس میں سے کافی آپ نے ڈھونڈ کے لکھ لیں اس شعر میں سے، اس کو آپ نے اسکرین شاٹ لینا، اس کو زوم کر کے اس کا آنسر دیکھیے گا۔ دوسرا پیراگراف دیا گیا ہے، پیراگراف کی تشریح جو ہے نا وہ آپ یاد رکھیے گا، بورڈ والوں نے بھی تھوڑی سی غلطی کی ہے کہ انہوں نے جو پیراگراف کی تشریح دی ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے مصنف نے یا جو لکھنے والے نے، تشریح کرنے والے نے یہ سبق پڑھا ہو، تو اگر اس میں سے انسین آتا ہے، ذرا انسین بچے آپ نے ضروری نہیں ہے کہ وہ سبق پڑھا ہو، تو آپ پوری کی پوری ایک قسم کی سمری اٹھا کے انہوں نے جو ہے نا وہ تشریح میں لکھ دیا، آپ اس لیے پریشان ہو، آپ کو جو سامنے 3 لائنیں یا 4 لائنوں کی تشریح دی گئی ہے، آپ ان ہر لائن کو 2 جملوں میں لکھتے جائیں آسان الفاظ میں، تو آپ کی تشریح ہو جائے گی۔ انہوں نے جو غلطی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے تقریباً پورے سبق کا ختم کا خلاصہ بھی ساتھ دے دیا ہے کہ شروع میں کیا ہوتا ہے، اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہر بچے نے یہ سبق نہیں پڑھا ہوا، اس لیے وہ ہر بچہ اس تشریح کو نہیں لکھ سکتا، اس لیے آپ کو جو سامنے تشریح دی ہوگی، جو جملے دیے ہوں گے، آپ نے ان کو اپنے الفاظ میں ایک جملے کو 2 جملوں میں اور آسان کر کے اس کو لکھتے جانا، تو آپ کی تشریح آپ کی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا یہاں پہ جو تشریح دی ہوئی ہے وہ جس نے بھی لکھ کے ان کو دی ہے فیڈرل بورڈ والوں کو، وہ بچوں کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس بندے نے پورا کا پورا سبق پڑھا ہوا ہو، اس کو سبق کے سیاق و سباق، اس کی اینڈنگ، سب اختتام سب معلوم ہو، تو وہ اس نے تشریح کر کے دی ہے۔ ہر بچے نے، ہو سکتا ہے وہ کے پی کی سے ہو یا آپ ٹیکسٹ بک سے ہو یا بلوچستان سے، تو بچے نے ساری کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، اس لیے بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی لمبی تشریح ہم کیسے لکھیں، آپ کو جو سامنے پیراگراف دیا جا رہا ہے، آپ کو اس میں سے جو سمجھ آ رہے ہے اس کو آسان سے آسان الفاظ میں لکھتے جہاں پہ تشریح ہو جائے گی۔ اس کے بعد نظم اور غزل، نظم کی تشریح بھی اسی طرح ہی ہے، آپ کو جو سارے شعر دیے جا رہے ہیں، اپنی 8 نظمیں اچھی طرح کر لیں، جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہے کتاب آپ کے لگی ہوئی ہے، آپ کے پہ کی اور بلوچستان میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تشریح آپ اچھی طرح کر لیں۔ اگر اشعار یاد کر سکتے ہیں، جو بچے اشعار یاد کر کے لکھیں تو بہت بیسٹ ہے، جو نہیں کر کے سکتے وہ ان اشعار کو اپنے الفاظ میں تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ تشریح ہو جائے گی، اس لیے ٹینشن مت لیجیے گا، اور آپ کی 8 نظمیں جو آپ جو کتاب پڑھیں فیڈرل بورڈ کی، ان کو 8 کی 8 نظمیں بغیر چوائس کے آپ نے ساری کی ساری آپ نے تشریحات یاد کرنی ہے، یاد رکھیے گا، تب جا کے آپ حل کرنے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح 4 کی 4 غزلیں ہیں، وہ 4 کی 4 غزلیں جو ہے نا وہ آپ نے یاد کرنی ہے، اس میں سے کوئی غزل آپ نے نہیں چھوڑنی،
ताकि ऑप्शन ही ना रहे आपके पास कि मुझे जो है ना ये दूसरे बोर्ड से आ गया, ये या ये जो मैंने छोड़ी थी उसमें से आ गया। इसलिए KPKB से आ सकता है, बलूचिस्तान से भी आ सकता है, और जो आप बुक पढ़ें उसमें से भी आएगा। इसलिए अपनी बुक की 4 की 4 याद रखिएगा, गज़लें आपने करनी हैं, नज़में भी 8 की 8 करनी हैं, और तशरीह अपने मुताबिक करें। जो आपने याद की हुई है उसमें शार डाल सकते हैं तो बहुत बेस्ट है, नहीं डाल सकते तो ज़ाहिर है फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि शेर, क्योंकि पैटर्न बाद में है तो एक एक शेर भी याद कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इन्होंने तशरीह में बहुत ज़्यादा शेर डाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा आगे पीछे की बात लिखी हुई है, तो हर बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जो माशाल्लाह ज़हीन बच्चे हैं अगर वो कर सकते हैं तो इसको ज़रूर कीजिए। फिर पहले शेर की तशरीह लिखकर और दूसरे शेर की तशरीह लिखकर भी आप इसको हल कर सकते हैं, और साथ साथ ये भी लिख सकते हैं अगर आपका सवाल नंबर 4 है और आप उसका बेहिस्साकार है तो आप लिखिए पैराग्राफ की सूरत में आप लिख लीजिए पहले शेर में शायर ये कहता है या दूसरे शेर में शायर कहता है, तो ये भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि लिखा जाए पहले शेर की तशरीह या दूसरे शेर की तशरीह, उस तरह भी कर सकते हैं, या फिर पहले शेर में शायर ये कहता है या दूसरे शेर में शायर ये कहता है। नज़म का नाम, गज़ल का नाम, शायर का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, वो सब ख़त्म कर दिया गया है। जितनी तशरीह आप याद कर सकते हैं लिखिए, और बेहतरीन अंदाज से लिखिए, और जो उसका मफ़हूम जो है ना उसको भी एक्सप्लेन करके लिखिए। यहाँ पे मफ़हूम भी ख़त्म कर दिया गया है, हल लुग़त भी ख़त्म कर दिया गया। आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ये शेर में शायर कहना क्या चाह रहा है, सिर्फ आपसे यही मांगा जा रहा है। उसके बाद कहानी है। कहानी आपकी कवायद-उन-निशान में तकरीबन तमाम कहानियाँ हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है बेटा, याद रखिएगा कवायद-उन-निशान में जितनी कहानियाँ हैं वो उनमें से वो सारी शामिल नहीं है जो बोर्ड वालों ने दी हैं। ये और भी बहुत सी कहानियाँ हैं, जैसे गरूर का सर नीचे है, कर भला हो भला, और क्या कहते हैं, अच्छाई का बुराई का बदला बुराई, या अच्छाई का बदला अच्छाई। तो ये सारा का सारा जो है ना, आप बच्चे जो क्लास 6, 7, 8 की ग्रामर बुक्स हैं उनमें जो पुरानी कहानियाँ जिनमें मोरल हैं, नतीजे हैं, वो सारी की सारी एक दफ़ा पढ़ लीजिए। उसमें से कोई सी भी कहानी आ सकती है। याद रखिएगा जो कवायद-उन-निशान में कहानियाँ हैं सिर्फ वो शामिल नहीं हैं, बल्कि सारी वो ग्रामर की बुक्स की कहानियाँ जो क्लास बच्चे 5th, 6th, 7th में पढ़ते आ रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक की, वो सारी की सारी आप एक दफ़ा पढ़ लें। उसमें से किसी कोई भी कहानी दी जा सकती है। मजमून है, मजमून भी आपका अनसीन होगा, जो आपको पॉइंट दिए आपने उन्हीं को एक्सप्लेन करें। अपनी तरफ से कोई टॉपिक दिया हुआ अगर जैसे फ़र्ज़ करें, बरसात के मौसम का अगर मज़मून है, ये नहीं कि अपनी तरफ से उठा के पूरे के पूरे बरसात के बारे में सारी चीज़ें लिख दें, नहीं, बिल्कुल मत कीजिएगा। अक्सर बच्चे इस तरह करते हैं। आपको जो 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपने उनको एक्सप्लेन करना है, 5 या 6 पॉइंट्स दिए आपने उनको एक्सप्लेन करना है। उनमें एक एक पैराग्राफ आप 7 से 8 जुमलों में लिखते जाए, उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपका मजमून बन जाएगा। और आप चाहे तो वही जो पॉइंट्स हैं उनको हेडिंग देते जाएँ और उसको एक्सप्लेन करते जाएँ, और चाहे तो बाद में उसको पैराग्राफ की सूरत में लिखते जाएँ, तो आपका मजमून मुकम्मल हो जाएगा। याद रखिएगा मजमून को अपनी तरफ से उठा के एक्सप्लेन नहीं करना। जो बोर्ड वालों ने पॉइंट्स दिए हैं आपने उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है पैराग्राफ की सूरत में, चाहे तो वो पॉइंट्स लिख कर करें और चाहे तो वो प्रोग्राम पॉइंट्स के बगैर पैराग्राफ की सूरत में करें। उम्मीद है आपको ये दोनों बोर्ड के पेपर अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।